جن کی پرورش تو ہم کریں، پالے ہم، لیکن فکریں وہ غیروں کے لے کر بڑھیں گے۔ یہ بہت اہم ہے۔ اچھا یہ آیا کہاں؟ ہمارے اسکول کے اساتذہ ہیں، اس پہ گہرائی سے اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہندوستان میں جس نے وزارت تعلیم لے کر جس نے یہ سلیبس بنایا تھا ہمارا، لارڈ میکاولے، اس کی ایک اسپیچ ہے، اس اسپیچ میں اس نے کہا تھا کہ میں اس سلیبس کے ذریعے سے ایسی قوم تیار کرنا چاہتا ہوں جو جسم کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہوں گی، لیکن نظر اور فکر کے اعتبار سے ہمارے ہوں گے وہ لوگ۔ اور ہوا بھی وہ۔ اب وقت نہیں میں بتاتا کہ جس وقت علی گڑھ یونیورسٹی بنی تو وہاں پر جانے کے بعد پڑھنے جو لوگ جاتے تھے ہندوستانی رہتے تھے، لیکن ان کی فکریں جو ہے انگریز سے متاثر تھی، وہ خود اسلام کے خلاف کھڑے ہوتے تھے، انہیں خود اسلام پر شک ہونے لگتا تھا۔ تو یہ فکری جنگ ہے۔ فکری جنگ میں ہمارا نقصان بہت بڑا ہوتا ہے۔ اب دیکھو ایک بات آخر میں، تھوڑا سا ہم ہٹ کر جو ہے قرآن و سنت کی روشنی میں تو ایک مسلمان کو فکر ہوتی ہے۔ ہمارے اسکول کے اساتذہ، آج ہماری قوم کے لیے سب میں بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ایک سوال۔ ادب و احترام کے ساتھ میں ہمارے درمیان میں ایک ایسی شخصیت ہے جو صدر جمعیت علماء ہند شورابور اور اسی طرح حضرت والا شیخ الحدیث ہیں دارالعلوم سورونی، اور یہ ہر شعبے میں الحمدللہ اپنا نور سے سب کو منور کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت مولانا مفتی شبیر صاحب کے یہ خلیفہ ہیں جو شیخ الحدیث شاہی مراد آباد، اور حضرت کی ماہانہ مجلس رہتی ہے پاکپور میں جو حضرت مولانا رحیم صدیقی صاحب، ہم سب جانتے ہیں حضرت مولانا رحیم صدیقی صاحب کو، ان کے گاؤں میں حضرت کی جو ہے ماہانہ مجلس رہتی ہے۔ تو میرے دوستو یہ ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے وقت کو نکال کر ہمارے درمیان میں آئے ہوئے ہیں، ہم ان سے مستفید ہوں گے۔ چراغوں کی لو سے ستاروں کی زور تک، چراغوں کی لو سے ستاروں کی زور تک ہم وہاں ملیں گے جہاں رات ہوگی۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب۔ جی آپ حضرات تھوڑا آگے آ جائیے تاکہ قریب ہونے کا احساس ہو۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد الذي لا نبي ولا رسول بعده ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه ولا أمة بعد أمته، هو النبي الخاتم فداه أبي وأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ بہت ہی کریم طبقہ ہے اور پورے معاشرے کا لب لباب ہے اور سبھی ذمہ دار حضرات ہیں، اور ایسا مجھے احساس ہو رہا ہے واقعی مطلب الحمدللہ چہروں سے بھی علم جھلکتا ہے اور سمجھ میں آتا ہے کہ آپ میں سے ہر ایک اپنے اندر ایک انجمن ہے اور ہزاروں لوگ آپ کے پیچھے ہیں۔ تو گویا کہ ہم آپ سے مخاطب نہیں ہیں بلکہ پورے امباجوگائی اور اطراف، اور بلکہ آپ کے ذریعے سے ایک بڑی تعداد بات کو سن رہی ہے، ایسا احساس ہو رہا ہے۔ مجھے بہت دل سے چند باتیں آپ سے کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اچھا کرنے کے کئی طریقے
طرح سے کس اینگل سے بات کریں یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ سیدھی بات یہ ہے کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر اللہ نے نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا اور آپ کے بارے میں فرمایا خاتم النبیین۔ قرآن کریم کی 100 سے زیادہ آیتیں ہیں اور 200 سے زیادہ احادیث ہیں جس میں یہ بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب قیامت تک کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء آتے تھے کہ ان کی نبوت اٹ واز باؤنڈ فار ٹائم اور پلیس، ان کی جو نبوت ہوتی تھی وہ کسی خاص علاقے کے لیے ہوتی تھی یا خاص وقت کے لیے ہوتی تھی۔ اٹ واز باؤنڈ فار ٹائم اور پلیس، یعنی وہ محدود ہوتی تھی۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ حضرت عیسیٰ کو رسول بنا کے بھیجا کس کی طرف؟ بنی اسرائیل کی طرف۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین ایک جگہ کا نام تھا، کہاں مدین کی طرف ہم نے شعیب کو بھیجا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، عاد ایک قوم کا نام تھا، کہاں عاد کی طرف ہم نے کس کو بھیجا؟ ہود کو بھیجا، ان کے بھائی۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ثمود ایک قوم کا نام ہے تو ان کی طرف ان کو بھیجا۔ تو اس کا مطلب کیا تھا کہ ہر نبی کو ایک خاص جگہ یا خاص لوگوں کی طرف بھیجا گیا تھا۔ اچھا، یہ بات پکی ہے۔ ہمارے مقابل میں جو سب میں بڑی تعداد ہے وہ عیسائیوں کی، کرسچن کی ہے۔ اگر عیسائی کوئی آ کر ڈیبیٹ کرتا ہے، آپ کے ساتھ مناظرہ کرتا ہے، تو آپ کہیے کہ حضرت عیسیٰ کی تعلیم تو صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی، آپ دوسروں کے پاس کیسے آ رہے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ ایسا نہیں ہے۔ تو میں خود بائبل سے، الحمدللہ میری بائبل کی بھی اسٹڈی ہے، میں نے بائبل پڑھی ہے۔ بائبل میں ہے حضرت عیسیٰ کہتے ہیں، اگرچہ بہت ساری تبدیلیاں اور اس میں تحریف ہوئی ہے، لیکن تحریفوں کے باوجود بھی بائبل میں یہ جملہ آج بھی موجود ہے۔ اگر آپ کسی بھی چرچ سے بائبل اٹھائیں گے کہ I have been lost to the Lord, I have been sent to the lost sheep of Israel، کہ مجھے بھیجا گیا ہے صرف اسرائیل کے گمراہ لوگوں کی طرف، یعنی خود حضرت عیسیٰ یہ کہہ رہے ہیں۔ بہرحال بات کو توڑ نہ دیتے ہوئے، پہلے انبیاء کو اللہ نے محدود علاقے میں یا محدود اس پہ بھیجا تھا، بات طے ہوگی۔ ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تشریف آوری ہوئی، اس لیے اہل علم کا مجمع ہے، ہر بات میں بہت اہمیت سے بتا رہا ہوں۔ آپ اگر ہسٹری کا جائزہ لیجیے، اتہاس پڑھیے، دل کھول کے پڑھیے، مطلب ہے نا ایسا نہیں کہ ہم اچھے سے انالیسس کیجیے، اس کا وشلیشن کیجیے۔ The darkest phase of the history was the 6th century۔ تاریخ کا سب میں تاریخ ترین، سب میں اندھیری اگر کوئی صدی تھی تو وہ 6 صدی عیسوی تھی۔ اس زمانے کا آپ جائزہ لیجئے، رومن امپائر کس حالت میں تھی، ایجپشن سویلائزیشن کا کیا حال تھا، انڈین سویلائزیشن کیسی تھی، عرب کی سویلائزیشن کیسی تھی، پورے دنیا کا جائزہ لیجئے، ایک دم تاریکی، اینڈ دا ورلڈ واز ہیڈنگ انٹو ایبس آف ڈسٹرکشن، دنیا تباہی کے دہانے پر تھی۔ وقت نہیں ہے کہ میں اس پہ بہت زیادہ یہ کروں، اشارے کافی ہیں، اہل علم کا ہے۔ آپ 6 صدی عیسوی کا دل کھول کے جائزہ لو، وہ انسانیت تباہی کے دہانے پر تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پر احسان کیا اور اس نے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ لیکن اب جو رسول آیا وہ his message was not bound for time or place, but it will continue till the last day، کہ اب جو پیغام آیا
وہ کسی ٹائم کے لیے محدود نہیں تھا، کسی وقت کے لیے محدود نہیں تھا، کسی جگہ کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس رسول کو یہ کہا گیا۔ بلکہ اگر اس پر اور الیبوریٹ کریں گے آپ اور بہت کچھ بول سکتے ہیں کہ ہر دنیا میں آنے والا بڑا موت کے وقت یہ کہا کہ مجھے زندگی نے ساتھ نہیں دیا ورنہ میں بہت کچھ کرنا چاہتا تھا، لیکن ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے تقریباً 3 مہینے پہلے یہ کہا کہ اے لوگوں، جس مشن کے لیے مجھے بھیجا گیا تھا میں نے وہ مشن پورا کر دیا۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہمارے بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری پیس تھا، وہ اب نہ ہم خیال کر سکتے ہیں کسی دوسرے کا، نہ اللہ کی دکان میں اب کوئی ویسا رہا، بس وہ آخری اور فائنل پیس تھا۔ ان کو جو میسج دیا، ان کی زبان پہ یہ اعلان کیا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے لوگوں سنو۔ اب اے لوگوں ہے، اے بنی اسرائیل نہیں ہے، بلکہ کیا کہا گیا؟ او مین کائنڈ I have been sent to all mankind who will come till the day of judgment۔ اب قیامت تک کے لیے جنت میں جانے کے سارے راستے بند ہو گئے، صرف ایک راستہ کھلا ہے، خلاف پیمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید، کہ اب محمد کا راستہ ہی باقی ہے۔ اب جنت میں جانے کے سارے راستے بند ہو گئے، اگر کسی کو جنت میں داخل ہونا ہے تو صرف اور صرف کس کا راستہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فنش۔ یہ ہے ختم نبوت کہ آپ کے اوپر اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، آپ کی تعلیمات پر ٹھپا لگ گیا، آپ کا ہر قول پہ ٹھپا لگ گیا اللہ نے۔ خاتم کے معنی یہ ختم نبوت، ختم نبوت ہم اتنی دیر سے سن رہے، کیا مطلب؟ ختم کے معنی 2 آتے ہیں، ایک تو مکمل ہو جانا، اینڈ ہو جانا۔ مثال کے طور پر آپ ایک بلڈنگ بنا رہے ہیں، بلڈنگ میں جو ہے 2 طریقے ہوتے تھے۔ ہم لوگ ہمیشہ انوگریشن کرتے ہیں، فاؤنڈیشن اسٹون پہ تو پروگرام کرتے ہیں۔ پرانے زمانے میں ایک طریقہ یہ تھا کہ فاؤنڈیشن پہ نہیں کرتے تھے، آخر جب کام میں 1 اینٹ باقی رہتی تھی تو تب کسی بڑے کو بلا کے وہ 1 اینٹ رکھ کر عمارت مکمل کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت کے محل میں، جی وہ بچوں کو ذرا خاموش کر دو، بہت شور کر رہے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ میری طرف بدھو۔ جی وقت کم ہے، میں فائنل پہ آنا چاہ رہا ہوں، بس یہ خلاصہ ہے کہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے اللہ کی طرف سے، وہ مہر لگا ہوا ہے، وہ اللہ کی مہر لگی ہے، وہی تعلیمات اب قیامت تک کے لیے فائنل ہے۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، نہ نبی کی شکل میں، نہ کوئی نئی تعلیم لے کر نہیں آ سکتا، وہ جو تعلیمات لائے بس وہی تعلیم مکمل ہے۔ یہ تھا بنیادی طور پہ اتنا سمجھانا۔ اب میں اساتذہ کرام سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں جو بہت اہم ہے ہمارے آج کے تناظر میں، بہت اہمیت کے ساتھ، دل کے ساتھ، ہر جگہ میں اسے ریپیٹ کر رہا ہوں۔ ہم ہندوستانی ماحول میں اور اگر عالمی سطح پر بھی دیکھیں گے تو دیکھو جنگیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، بہت اہم، جو آج کے لیے مجھے خاص اہتمام سے بولنا یہ بات۔ جنگ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک جنگ ہوتی ہے جسے عسکری جنگ بولتے ہیں، جس میں پرانے زمانے میں تیر تلوار بھالے وغیرہ سے لڑتے تھے، اور آج کے دور میں رن گاڑے ہیں، میزائل ہے، AK-47 ہے، اور نیوکلیئر بم، ہائیڈروجن بم وغیرہ، یہ سب ایجادات ہیں۔ یہ جو جنگ ہوتی ہے اسے عسکری جنگ بولتے ہیں، فوجی جنگ، فوج کے ذریعے سے لڑی جاتی ہے۔ یہ جنگ ایک طرح کی۔ دوسری جنگ ہوتی ہے جسے فکری جنگ بولتے ہیں، اساتذہ کرام خاص طور سے یہ بات بہت اہم ہے۔ فکری جنگ کا مطلب ہے، اسے انگریزی میں بولتے ہیں انٹیلیکچول انویژن، کہ سامنے والے کو مارا نہ جائے،
بلکہ اس کے فکر کو بدلا جائے۔ اپنا جو دشمن ہے نا، دشمن کو ختم نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کی فکر کو توڑنا ہے اور اس کو اپنی فکر میں ڈھالنا ہے۔ اگر آپ قتل کریں گے، مثال کے طور پر آپ نے شوٹ کر دیا تو کیا ہوا؟ وہ آدمی چلا گیا، دنیا سے ختم ہوا، آپ کا کیا بھلا ہوا؟ یہ ہے کہ اس کا نظریہ بدل کر اپنے فیور میں کرو تو آپ کو ایک سپورٹر مل جائے گا، آپ کے لیے لڑنے والا ایک سپاہی مل جائے گا اگر آپ نے اس کی فکر بدلی تو جو فکری جنگ ہوتی ہے نا وہ بہت خطرناک ہوتی ہے۔ مسلمانوں کو عسکری جنگ سے ٹینشن نہیں ہے، کیونکہ ہمارا یقین ہے کہ موت کا ایک دن طے ہے، قبر کی رات طے ہے، وقت سے پہلے کوئی ہمیں قبر میں اتار نہیں سکتا، سمجھ رہے ہیں؟ آزادی بھی پرسوں کے دن ہی منائے جا رہے ہیں، وہ بھی ایک موضوع ہے، لیکن اس پر سے یاد آیا ایک کتاب ہے، اساتذہ کرام ضرور پڑھے، کالا پانی۔ کالا پانی، اس میں جو انگریز سزائیں دیتے تھے تو مولانا جعفر تھانسیری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، مولانا جعفر تھانسیری نے وہ کتاب لکھا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ انگریز نے ان کو پھانسی کی سزا دے دی، بہت دلچسپ ہے، وہ کتاب پڑھیں اسے، تو پھانسی کی سزا دی اور کہا میں تجھے موت دے رہا ہوں، تو انہوں نے کہا بھئی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ پہلے جائیں گے کہ میں جاؤں گا یہ تو اللہ جانتے ہیں۔ اور ہوا بھی ایسا کہ وہ جج پہلے مرا، حضرت بچ گئے، سمجھ رہے؟ اچھا اتنا ہی نہیں، انگریز نے جب موت کی جو ان کو سزا سنائی تو یہ لوگ رات بھر خوشیاں منائے جیل میں، تو انگریز پریشان، ہم تو موت کی سزا دیے تو ہپک کے آدمی رہ جاتا ہے، انہوں خوشیاں منا رہے، تو وہ حضرت لکھتے کہ انگریز کی عورتیں تک ہم کو دیکھنے آ رہی تھی کہ یہ کیسے لوگ ہیں موت کی سزا پہ خوشیاں منا رہے۔ تو انگریز نے پوچھا تم خوشیاں کیوں منا رہے؟ تو کہا اس سے ہمیں شہادت ملے گی جس سے سیدھا جنت میں جائیں گے، اس لیے ہم خوش ہیں۔ تو انگریز نے کہا ہم ایسی سزا نہیں دے سکتے جس سے تم کو خوشی ہوتی ہو، یہ بول کے سزا کینسل، ان کو کالا پانی کی جیل ہوئی۔ بہرحال میں پوری اس پہ تفصیل، مجھے موضوع بھٹک جائیں گا، آپ وہ کتاب پڑھو کالا پانی۔ اس وقت یہ بھی ایک ہے، بیچ میں یاد آیا تو مجھے، ہم اپنی تاریخ سنائیں بچوں کو، ہمارے علماء نے بہت قربانی دی ہے، ایسے ہی آج ہمارے سروں پہ ٹوپی نہیں ہے۔ ختم نبوت کا مسئلہ بھی میں آگے آ رہا ہوں، وہ بات پہ کیوں اہم ہے آج کی مجلس میں، اس لیے بہت ضروری سمجھ کے میں آج کے آنا ضروری سمجھ رہا تھا۔ تو میں بتا رہا تھا فکری جنگ۔ فکری جنگ کیا ہے؟ آج ہم جو گزر رہے ہیں نا یہ فکری جنگ سے گزر رہے ہیں، آج ہم جنگ میں ہیں، وی آر ان اسٹیٹ آف وار، ہم جنگ کے ماحول سے گزر رہے ہیں، اور خطرناک جنگ جو نیوکلیئر جنگ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اگر میرے بچے پہ نیوکلیئر بم گرے تو مجھے اتنا اس کا ٹینشن نہیں ہوگا جتنا آج جو بم گر رہے ہیں کفر اور شرک کے، میرے بچوں کے عقیدے کو برباد کرنے کی جو کوشش ہو رہی ہے، میرے لیے وہ بہت خطرناک جنگ ہے۔ عقیدے پہ کیسے ہے؟ یہ جو نام بدلنے جاتے ہیں، یہ نام بدلنے کو ہم معمولی سمجھ رہے ہیں، یہ کلچرل وار کا حصہ ہے، یہ جن کی پرورش تو ہم کریں، پالے ہم، لیکن فکریں وہ غیروں کے لے کر بڑھیں گے، یہ بہت اہم ہے۔ اچھا یہ آیا کہاں؟ ہمارے اسکول کے اساتذہ ہیں، اس پہ گہرائی سے اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہندوستان میں جس نے وزارت تعلیم لے کر جس نے یہ سلیبس بنایا تھا ہمارا، لارڈ میکاولے، اس کی ایک اسپیچ ہے، اس اسپیچ میں اس نے کہا تھا کہ میں اس سلیبس کے ذریعے سے ایسی قوم تیار کرنا چاہتا ہوں جو جسم کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہوں گی لیکن نظر اور فکر کے اعتبار سے ہمارے ہوں گے وہ لوگ، اور ہوا بھی وہ۔ اب وقت نہیں میں بتاتا کہ جس وقت علی گڑھ یونیورسٹی بنی تو وہاں پر جانے کے بعد پڑھنے جو لوگ جاتے تھے ہندوستانی رہتے تھے لیکن ان کی فکریں جو ہے انگریز سے متاثر تھی، وہ خود اسلام کے خلاف کھڑے ہوتے تھے، انہیں خود اسلام پر شک ہونے لگتا تھا۔ تو یہ فکری جنگ ہے، فکری جنگ میں ہمارا نقصان بہت بڑا ہوتا ہے۔ اب دیکھو ایک بات آخر میں، تھوڑا سا ہم ہٹ کر جو ہے قرآن و سنت کی روشنی میں تو ایک مسلمان کو فکر ہوتی ہے
ہمارے اسکول کے اساتذہ، آج ہماری قوم کے لیے سب میں بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ایک سوال، اس وقت ہندوستانی مسلمانوں کا سب میں بڑا مسئلہ کیا ہے؟ سب میں بڑا پرابلم یا سب میں بڑا چیلنج کیا ہے مسلمانوں کو؟ آپ اگر اس پر غور کریں گے کہ اس وقت ہندوستانی مسلمانوں کے لیے سب میں بڑا چیلنج، سب میں بڑی مصیبت، سب میں بڑا مسئلہ کیا ہے، سوچتے 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 اس بات پر آتے ہیں کہ ہمارا سب میں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہماری آنے والی نسل ایمان پر باقی رہیں گی کیا؟ اگر آپ متفق نہ ہو تو میرے ساتھ یہاں پر یہ کرو، میں ایسا نہیں چاہ رہا ہوں کہ میں ایک طرفہ ہی بات کروں، صحیح ہے یا نہیں یہ بات؟ آپ کو کیا لگتی ہے صحیح کہ آنے والی نسلیں ایمان پر رہیں گی کیا؟ آپ بولیں گے کیسا نہیں رہیں گی، اتنی مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں؟ نہیں، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو آپ گراؤنڈ کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ میں دعوے کے ساتھ بول سکتا ہوں اور آپ میرے ساتھ مناظرہ کر سکتے ہیں اوپن اس پہ کہ اس وقت 70% سے زیادہ مسلمان مرتد ہونے کے دعوے کرتے ہیں۔ اتنی بڑی چیز کہیں کو آپ خود سروے کرو، آپ کسی بھی مسجد کو پکڑو، وہاں گھر ہیں، جاؤ۔ ایمان جو ہے نسلی مذہب نہیں ہے اسلام۔ اسلام یہ کوئی ایتھنک مذہب نہیں ہے۔ ایتھنک ریلیجن کا مطلب یہ ہے کہ نسل کا، جیسے کہ آپ پیدا ہوئے تو آپ ہیں۔ ایک بات اور بہت اہم ہے جو ہم جگہ میں ریپیٹ کرتا ہوں، دیکھو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم کیوں فکر ہے ہمارے ایمان کے بارے میں، بچوں کے عقائد کے بارے میں؟ کیونکہ دوسرے جو مذاہب ہیں ان کے یہاں فریم جو ہے مذہب کا وہ اتنا اسٹرکٹ نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ اگر نارتھ میں جائیں گے تو لوگ جس چیز کی پوجا کرتے ہیں تو ساؤتھ میں اگر جائیں گے تو اس کے دشمن کی پوجا کرتے ہیں، یعنی بالکل اپوزٹ۔ لیکن وہ بھی وہی مذہب کے کہلاتے ہیں اور یہ بھی وہی مذہب کے کہلاتے ہیں۔ ہر 40 کلومیٹر پہ شکل بدل جاتی مورتی کی، لیکن اس کے باوجود وہی مذہب کے کہلاتے ہیں۔ تو اور کوئی مانتا ہے تو بھی اسی مذہب میں، نہیں مان رہا تو بھی اسی مذہب میں۔ کوئی اچھے پڑھے لکھ کے اس میں بلا کے پوچھو تو مورتی پوجا مانتا ہے کہ وہ بولتا نہیں ہم نہیں مانتے، وہ لوگوں کے لیے ایسا ہے، وہ بھی اسی مذہب کا۔ اسلام میں انٹری کا بھی ڈور ہے اور ایگزٹ کا بھی ڈور ہے۔ اسلام میں انٹری ہوگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس سے انٹری ہوتی ہے۔ اور ایگزٹ بہت نازک ہے، تھوڑا بھی ہلے گی ایگزٹ۔ کیسا ایگزٹ؟ قرآن کریم کے ایک نقطے پر بھی اگر کسی کو شک ہو گیا، حرف نہیں بول رہا ہوں، ایک نقطے پر بھی شک ہو گیا تو وہ اسلام سے خارج ہے۔ ہی از آؤٹ آف دا فولڈ آف اسلام۔ آپ نے کسی حدیث کی یا کسی سنت کا آپ نے مذاق اڑایا تو آپ اسلام سے باہر۔ دین کی کسی بھی ایک بات کے بارے میں آپ شک میں مبتلا ہو گئے تو آپ اسلام سے باہر ہیں۔ آج میڈیا کے ذریعے سے تعلیم نہیں ہے بنیادی عقائد کی، تو طلاق کے مسئلے لے کر، ازواج کا مسئلہ، تعدد ازواج کے مسئلے لے کر، اور بھی نئے نئے مسائل لے کر، مرد اور عورت کے حقوق کو لے کر ٹی وی پہ غلط سلط بیانات اور غلط سلط ڈیبیٹ ہوتے ہیں، جس سے ہماری عورتیں سن کر بھی خود شک میں مبتلا ہے کہ کیا واقعی اسلام میں ہم پر ظلم ہو رہا ہے کیا؟ اگر کوئی عورت ایسا شک میں مبتلا ہو جاتی ہے تو اسلام میں باقی ہے؟ نہیں ہے اسلام میں باقی۔ پھر ایک بات بہت اہمیت کی دیکھیے، ایک مرتبہ احمد آباد کے پاس ایک انجینئر کو، مسلم انجینئر کو انہوں نے جلا دیا تھا۔ جلانے کے بعد مولانا محمود مدنی وغیرہ ان کے گھر پہ گئے تعزیت کے لیے۔ تعزیت کر کے وہاں سے نکلے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کہا یہ جو انجینئر کو جلایا گیا، یہ انجینئر کامیاب ہوا یا ناکام ہوا؟ کامیاب ہوا یا ناکام ہوا؟
تو ساتھی نے پھر کلک ہوا فوراً، کہا کہ حضرت وہ تو کامیاب ہے، وہ شہید ہے، ایسا نہ ویسا ایک دن جانا ہی تھا، چلا گیا، ہمارے لیے اتنی دکھ کی بات نہیں ہے۔ تو حضرت نے کہا لیکن اس کا دکھ ہم سب کو اتنا ہے، سبھی دکھی ہیں، سب آوازیں اٹھا رہے ہیں، لیکن کتنے مسلمان ایسے ہوں گے جن کے عقائد کو لوگوں نے لوٹ لیا، ان کو بے عقیدہ کر دیا، وہ تو ہمیشہ کی جہنم میں جلیں گے، اس کی ہم کتنی فکر کر رہے ہیں۔ تو وہ مسئلہ تو بڑا اہم ہے، اگر ایک کسی مسلمان کو جلا دیے تو ہم سب کرب محسوس کریں گے، تکلیف محسوس کریں گے، لیکن کتنے لوگ روزانہ، کتنی ہماری بچیاں بھاگ کے جا رہی ہیں، کہ کتنی ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، بچیاں کیا بچے مرتد ہو رہے ہیں، اس کا ہم کو کتنا ٹینشن ہے، اس کی ہم کو کتنی فکر ہے۔ میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں، میرا بچہ اگر بھوک کی وجہ سے پیر رگڑ رگڑ کے میرے سامنے مر جائے لیکن ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا جائے تو میں خود کو کامیاب باپ سمجھوں گا کہ ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا۔ لیکن اگر میرا بچہ پوری دنیا کی حکومت سنبھال لے، چاند نہیں 7ویں آسمان تک پہنچ جائے، لیکن اس بیچ میں وہ اپنا ایمان گنوا دے، تو اس کے بے ایمان ہو کر مرنے پر اگر میں رو رو کر 7 سمندر بھی بھر دوں آنسوؤں سے تو میرے غم کا مداوع نہیں ہو سکتا۔ اس بات سے آپ متفق ہیں یا نہیں؟ کتنا ہم اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کریں۔ تھوڑا سا ہٹ کے اس سے اور ایک اور بات کرنا ہے۔ دیکھیے ہمارے بزرگوں نے اس ملک کے لیے بہت قربانیاں دی تھی، ملک آزاد ہوا، آپ کے علم میں ہے وہ بیک گراؤنڈ جو ہوا، عین وقت ہندوستان کے حالات میں ایسا ہوا کہ پاکستان کا شوشہ چھوڑا گیا مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے، وہ بھی شوشہ انہی کی طرف چھیڑا گیا تھا۔ ہمارے کچھ نادان مسلمان سمجھ نہیں پائے اس کو، بہت کچھ، بہرحال اس میں جانا نہیں ہے۔ ہمارے جو اکابر یہاں رہ گئے تھے انہیں جو سب میں زیادہ فکر ستا رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان مائنورٹی میں رہنے کی وجہ سے ان کے عقیدے، ان کے اعمال اور ان کے نظریات، ان کی تہذیب، ان کی زبان کو کہیں ختم نہ کیا جائے، اس کے لیے سب میں زیادہ فکر مند تھے۔ اسی لیے ہمارے بزرگان دین، ہمارے علماء گاندھی جی سے ملے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا، تو انہوں نے بھی ایشورنس دلایا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ اور پھر جب ہمارا سنویدھان بنا، ہم لوگوں کو علم میں رہنا چاہیے، ہمارے اہل علم اس پر دھیان دیں، ہم اپنے سنویدھان سے فائدہ نہیں اٹھاتے، ہم خواہ مخواہ احساس کمتری میں ہیں، وی آر فیلنگ انفیریورٹی کمپلیکس، ہم خود ایسا سمجھتے ہیں۔ سنویدھان جو ہمارا بنا ہے اس میں علماء کا بڑا کردار ہے۔ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے ممبران میں مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ تھے جو اس وقت جمعیت کے جنرل سیکریٹری تھے۔ اس سنویدھان کے اندر خاص طور سے آرٹیکل 25 سے لے کے 30 تک ہم اگر قوم ہیں، مسلم قوم بن کر اگر باقی رہتی ہے، یا کوئی بھی قوم ہونے کے ناطے باقی رہے گی تو 3 چیزوں کی وجہ سے۔ نمبر 1 اس کے عقائد اور نظریات، کہ ہمارا ایک عقیدہ ہے کہ ہم اللہ ہی کو مانتے ہیں، اس کے سوا کسی کے آگے سر نہیں جھکاتے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی شریعت کو فائنل اور حتمی مانتے ہیں۔ انہوں نے جو قوانین ہم کو دیے وہ قوانین انفیلیبل ہے، قطعی ہے، انچینجیبل ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہ لوگ روز اٹھ کے ہم کو مشورہ دیتے ہیں، سب بدل رہے، تم کیوں نہیں بدل رہے؟ تو ہم کہتے ہیں اس کو بدلنے کی اتھارٹی ہمارے پاس نہیں ہے، وہ جو اللہ نے طے کر کے ہم کو دیا وہ فکس ہو گیا۔ تو ہمارا ایک نظریہ ہے، دوسری چیز ہوتی ہے ہماری تہذیب، اور تیسری چیز ہے ہماری زبان۔ اگر کسی قوم کو فنا کرنا ہو تو اس کو عقائد میں کمزور کر دو، اس کی تہذیب کو فنا کر دو۔ اب تہذیب فنا ہونے کا کیا مطلب ہے معلوم؟ دھیرے دھیرے مسلمانوں کے اندر غیروں کی تہذیب آتے جائے گی۔ آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں برتھ ڈے منانا کون سی ہماری تہذیب کا حصہ تھا؟
لیکن آج سب فیشنیبل لوگ اس کو منا رہے ہیں. اور پھر گھروں میں ہماری جو تہذیب ہوتی تھی، بڑوں کی بڑائی کو ماننا، سرپرستوں کا احترام کرنا، باپ داداؤں کا احترام کرنا، بہرحال تہذیب بھی ختم ہوتی جا رہی ہے. تہذیبی جنگ بھی چل رہی ہے، عقائد کی جنگ بھی چل رہی ہے. تو مسلمانوں کے عقائد کو کیسے کمزور کیا جائے، اب جو ہے نا مدعے پہ آنے کے لیے مجھے اتنا ٹائم لگ رہا ہے. انگریز جس وقت یہاں آئے تھے، انگریز آنے کے بعد آپ تو جانتے ہیں کہ ملک میں بہت سارے لوگ آئے تھے. آرین آئے پہلے تو، اور پھر اس کے بعد جو ہے پرتگیز آئے. واسکو ڈا گاما جو ہے پہلے ہی آیا تھا. پرتگیز آئے، پرتگیز آئے اور دوسری قومیں بھی آئی تھی. تو انگریز آنے پر اپنا کیا جا رہا تھا؟ کیوں ہم انگریزوں کے خلاف اتنا سخت کھڑے ہوئے؟ انگریز صرف ہمارے جان مال کے دشمن نہیں تھے، ہماری حکومت کے دشمن نہیں تھے. رکیں گے کیا آزاد؟ جی میں یہ بتا رہا تھا. تو انگریز نے کیا کیا؟ انگریز آنے کے بعد جس طرف انہوں نے مسلمانوں کو سیاست سے بے دخل کیا، اسی طرح وہ یہ چاہتے تھے کہ اس ملک کا مسئلہ ایسے ہی ہو جائے جیسے اسپین کا ہوا. اسپین میں کیا ہوا کہ جو مسلم بچے تھے یا تو وہ عیسائی بن جائیں، اگر عیسائی نہیں بنتے تو پھر کیا کریں؟ وہ بھاگ جائیں، نکل جائیں یا قتل ہو جائیں. ہمارے اس ملک میں انگریزوں نے یہی چاہا تھا، اس لیے انہوں نے عیسائی مشنریوں کو بلایا تھا. اور عیسائی مشنریوں کو بلا کر اتنی ہمت بڑی تھی کہ جامع مسجد کے سیڑھیوں پر عیسائی ٹھہر کے عیسائی کی پرچار کرتے تھے. اس کی ایک لمبی تاریخ ہے، اہل علم کو اس پہ بھی مطالعہ کرنا چاہیے کہ عیسائیت کیسے فروغ پا رہی تھی. اس وقت مولانا رحمۃ اللہ کرانوی وغیرہ نے بڑی ہمت سے کام لیا. ہمارے علماء نے مناظرے کیے عیسائیوں کے ساتھ. اس کے بعد انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ مسلمان بڑے مضبوط ہیں، انہیں جب تک ایمانی طور پہ کمزور نہیں کرتے اور ان کے اندر پھوٹ نہیں ڈالی جاتی، تب تک ان سے ہم لڑ کے جو ہے ان پہ ہم اپنا جو ہے قبضہ جما نہیں سکتے. تو ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی تھی. اب جلدی سے میں ختم نبوت کے موضوع پہ آ رہا ہوں کہ وہ جو پالیسی تھی، تو آپ اگر انڈیا آفس لائبریری، یعنی ہمارے ہندوستان پہ جو انگریزوں نے حکومت کیا نا، تو ان کا جو سب آفیشیل ریکارڈ ہے وہ آج بھی جو انگلینڈ میں انڈیا آفس لائبریری کے اندر پورا وہ ریکارڈ موجود ہے جو ان کے ساری چیزیں ہوئی ہیں. تو انڈیا آفس لائبریری کے ریکارڈ میں یہ بات ہے کہ 1880 کے آس پاس انہوں نے جو ہے یہاں ایک ٹیم بنائی اور ان کو کہا کہ بھئی اس پہ غور کرو کہ مسلمانوں کو کیسے تنتیرا کریں، کیسے ان کو منتشر کریں، ان کو ڈیوائڈ اینڈ رول کیسا کیا جائے کہ مسلمان آپس میں ایک نہ رہیں اور ہمارے کو جو ہے ان پہ قبضہ جمانے اور اچھی طرح سے حکومت کرنے میں مدد ملے. بہت سوچا انہوں نے. سوچنے کے بعد یہ طے کیا، جو ان کا آخر فائنل کنکلوژن آیا وہ یہ تھا کہ پنجاب وغیرہ میں بے دینی عام تھی اور وہاں کے لوگ پیروں کو اور بڑوں کی بہت عزت کرتے تھے. تو کہا کہ بھئی کوئی ایسا آدمی تیار کیا جائے جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے، تو وہ دعویٰ کرے گا اور ہم مالی طور پہ مدد کریں گے. اور اس طرح سے ہر گری پڑی چیز کا کوئی اٹھانے والا رہتا ہے تو اس کی نبوت کو بھی کچھ جاہل مسلمان ماننے لگیں گے اور پھر ان کے علماء اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. اس طرح سے وہ آپس میں لڑنا شروع کریں گے اور اپنے کو جو ہے وہ چھٹی مل جائے گی. یہ کر کے انہوں نے بہت، اس میں لمبی داستان ہے، آپ پڑھیں اس کو بھی. ان کو جو ہے کوئی مل نہیں رہا تھا جلدی، اس میں بڑی تفصیل ہے سمجھیے. تو آخر میں جا کر قادیان، یہ گرداسپور تعلقے کا پنجاب میں جو ہے ایک علاقہ ہے، وہاں کا یہ ہے، وہاں سے ایک غلام احمد نام کا آدمی ملا جو نبی ہونے کا. اتفاق سے وہ بھی ایک آنکھ سے بھینگا تھا. تو جب انگریز کے پاس لایا گیا کہ یہ تیار ہے اپنے مشن کے لیے، تو اس نے کہا ارے میں تو پڑھا تھا کہ سب انبیاء جو ہے خوبصورت ہوتے تھے، اب اس کو کون نبی مانے گا؟ تو انہوں نے بولے اب کوئی مل ہی نہیں رہا تو کیا کریں گے. تو آخر اس کو انہوں نے تیار کیا. اس نے جو کہانی بنائی، اب دیکھو یہ چیز،
1890 سے اس نے جو ہے اس سے پہلے بیانہ شروع کیا، لوگوں میں تقریریں کی، ہندوؤں سے مناظرے کیے تاکہ لوگوں کے رجوع اپنے طرف ہو۔ پھر اس نے پہلے دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں، پھر دعویٰ کیا میں عیسیٰ ہوں، پھر کہا کہ میں نبی کا سایہ ہوں، میں نبی کے جو ہے ان کی روح میرے اندر آ گئی ہے۔ پھر بہت سارے دعوے ہیں۔ اس کی جو کتابیں ہیں پوری، وہ اہل علم کو، یعنی اہل علم مطلب جس نے اسلام کو اچھے سے پڑھا ہے اس کے لیے ہی پڑھنے کی اجازت ہے، ورنہ وہ گمراہ ہو جائے گا جب علم نہیں ہوگا تو اس نے ایسے کئی دعوے کیے نبی ہونے کا۔ پھر آخر میں آ کر اس نے 1903 میں دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں۔ اس چیز کو 1908 میں اس کا انتقال ہو گیا، لیکن انگریزوں کی اس کو پشت پناہی تھی، انگریز اس کو پھیلانا چاہ رہے تھے، لیکن اس وقت علماء نے، اب مسائل ہی تھا کہ ایمان کا پہلا مسئلہ ہے، انگریزوں سے لڑے کہ ادھر لڑے، لیکن ہمارے علماء کے نزدیک ایمان کی اہمیت تھی، وہ لڑے۔ بہرحال اس پہ 1912 میں کورٹ میں ایک مسئلہ گیا، پھر 1928 میں ایک بڑا مسئلہ آیا۔ ہوا یہ کہ ایک آدمی نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، تو رخصتی نہیں ہوئی تھی اور وہ لڑکا غلام احمد قادیانی کے اوپر ایمان لایا، مطلب اس کی طرف ہو گیا۔ تو اس کے لڑکی کے والد نے کہا چونکہ تو قادیانی ہو گیا ہے، میں اپنی بیٹی نہیں بھیج سکتا، کیونکہ قادیانی کافر ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو نبی مانے وہ کافر ہے۔ تو اس وقت اس لڑکے نے مقدمہ کیا تھا، وہ مقدمہ بھاولپور بلکہ 3 جلدوں میں ہے، اسے پڑھیں ہم لوگ، یہ مسئلہ کہاں سے آیا۔ بہرحال وہ مقدمہ مسلمانوں نے جیتا، اس میں حضرت مولانا انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ کا اہم کردار ہے۔ اس کے بعد 1947 میں جب ملک آزاد ہونا تھا، ماؤنٹ بیٹن کے تحت جو اس سے پہلے کمیٹی آئی تھی تقسیم کے سلسلے میں، تو قادیانیوں نے اپنی بھی فائل دی تھی کہ ہم کو بھی ایک الگ ملک دو۔ پھر پاکستان بنا تو سب میں بڑی نحوست کی بات یہ تھی پاکستان کے لیے کہ ان کا جو پہلا وزیر خارجہ بنا وہ قادیانی تھا۔ اس نے سب ملکوں میں اپنے قادیانی نمائندے بھیجے، پھر وہاں ربوہ بنا۔ پھر 1974 میں پاکستان کے اسمبلی نے فیصلہ دیا کہ قادیانی جو خود کو احمدی کہتے ہیں کافر ہیں۔ پھر 1984 میں جنرل ضیاء کے ٹائم، جو بڑی عمر کے لوگ ہیں جانتے ہیں، آرڈیننس آیا، اور پھر 1974 میں ہی آخر میں 110 ملکوں کے علماء کرام جمع ہوئے تھے مکہ میں، 110 علماء 10 ملکوں کے۔ ان سب نے ان کی ساری کتابوں کی اسٹڈی کی کہ انگریز نے کس طرح سے اس کو نبی بنایا اور کس طرح سے مسلمانوں میں انتشار پیدا کیا۔ وہ 110 کے علماء بیک زبان ایک تحریر سے یہ بات لکھی کہ قادیانی جو خود کو احمدی کہتے ہیں مسلمان نہیں ہیں، کافر ہیں۔ تو اس کے بعد 1984 میں جب یہ آرڈیننس آیا پاکستان کا، تو ان کا سینٹر پاکستان میں تھا، ربوہ بول کے ایک جگہ تھی، تو انہوں نے وہاں سے ان کو برٹش اپنے یہاں بلا لیا۔ اب برطانیہ میں ان کا مرکز ہے، ان کا 5واں خلیفہ برطانیہ میں رہتا ہے، اور برطانیہ سے یہ لوگ آپریٹ کرتے ہیں۔ پھر ہم کیوں اتنا ٹینشن میں ہے، تو اب بتا رہا ہوں میں کہ شولاپور آپ سے دور تو نہیں ہے، میں وہاں کا تو پکا جانتا ہوں۔ ہم لوگ کبھی دھیان ہی نہیں دیتے تھے کہ ایسا بھی ہوتا۔ اب شولاپور میں جتنے گاؤں ہیں 90% گاؤں ایسے ہیں جہاں امام ہی نہیں ہے۔ آپ کے یہاں بھی وہی سچویشن ہوگی، کوئی ہم الگ دیش میں تو رہتے نہیں ہیں ایسا۔ ہاں کیا انداز ہے علماء کرام بتاؤ، ہیں کتنے گاؤں ہیں امبے جوگے تعلقے میں، کتنے گاؤں ہیں؟ گاؤں 52۔ ہاں 52 میں کتنی مسجدوں میں امام ہے؟ ہاں امام نہیں ہے، یعنی بہت سارے، مطلب آدھے سے زیادہ تو ہوں گے ہی میرے خیال سے۔ تو اب 52 میں سمجھو ہم 50% بھی کریں تو 25 مسجدیں ایسی ہیں جہاں امام ہی نہیں ہے۔ ہم شہر میں روزانہ بیان سن رہے، تفسیر ہو رہی، سب ہونے کے باوجود ہمارے ایمان کا یہ حال ہے کہ ابھی اگر میں بتاؤں کہ اسکول کا جو سلیبس ہے ہمارے، وہ نئی تعلیمی پالیسی کے بعد جو سلیبس بنے گا وہ دور کی بات ہے۔ ابھی جو اس وقت مہاراشٹرا اسٹیٹ بورڈ کا جو سلیبس ہے
اگر ہم نے مکتب میں بچے کو تعلیم نہیں دی تو 10ویں پہنچنے تک بچہ مرتد ہے. اس کے سلیبس کو آپ دیکھو نظر کر کے، علم شہریت، جغرافیہ وغیرہ کی، اس کے دل میں ان الدین عند اللہ الاسلام کہ اسلام ہی کامیابی کا راستہ نہیں رہے گا اس کے دماغ میں. قرآن کی بہت سی آیتوں کا منکر ہو جائے گا. تو اس لیے اب ان گاؤں میں کیا ہوتا ہے، جہاں پر امام نہیں ہے وہ آ کر بیٹھتے ہیں، قادیانی امام. تو شولہ پور کے اطراف میں ایسے عکل کوٹ تعلقہ میں دورہ کیا تھا، آج سے 10 سال 11 سال پہلے کی بات ہے. تو 7 دیہاتوں میں قادیانی امام تھا. اچھا وہاں کے مسلمانوں کو پوچھو تو وہاں کے مسلمان بولتے تھے نہیں. اچھا قادیانی کیوں ہمارے لیے درد سر ہے، اس کے ابھی 2-3 وجہ اور جلدی بتا دوں میں آپ کو. ایک تو یہ انگریزوں نے تیار کیا تھا. اچھا اسرائیل میں 2 فرقوں کو بہت سپورٹ کے ساتھ اجازت ہے، جس میں ایک قادیانی اور ایک بہائی ہے، کہ ان کے ذریعے سے مسلمانوں میں انتشار پھیلے گا اور عقائد کی کمزوری آئے گی. ابھی ہمارے پرائم منسٹر پچھلے میں اسرائیل گئے تھے، تو پرائم منسٹر تو ایئرپورٹ پہ جو خصوصی مہمانوں کو بلایا جاتا ہے، خصوصی لوگوں کو استقبال کے لیے، تو اس میں قادیانی نمائندے کو ہی نمائندگی دی گئی تھی مسلمانوں کی. پھر جو ہے آندھرا کے وقف بورڈ نے ایک لیٹر لکھا تھا حکومت کو، کیا کہ قادیانی چونکہ مسلمان نہیں ہیں تو ان کی وقف کی جائیدادیں ہمارے ماتحت نہیں آتی. اس پر ابھی ہمارے مائنورٹی منسٹر جو ہے یونین منسٹر اسمرتی ایرانی نے ان کو باقاعدہ ایک لیٹر لکھا کہ تم ایسا نکال نہیں سکتے. حکومت بھی ان کے سپورٹ میں ہے. اور ہوتا کیا، ان گاؤں میں میں نے جائزہ لیا کہ سرپنچ کو وہ پیسے دیتے ہیں. اچھا وہاں کی عوام کا کیا بولنا تھا کہ تمہارا امام آیا تو تم پیسے مانگتے، چندہ مانگتے، ہم کو تنخواہ دینا پڑتی. یہ دیکھو امام کتنا اچھا ہے، انہیں الٹا ہم کچھ پیسے دیتا. اچھا یہ لوگ جو ہے نا الگ سے کلمہ بھی نہیں بناتے ہیں، کلمہ ان کا الگ نہیں ہے. 1984 اہل علم ہے، اس کو ذرا اگر ہم غور کریں گے تو جو آرڈیننس لایا گیا تھا اس میں یہ تھا کہ یہ اچھا دوسرے بھی تو فرقے ہیں نا، تو اپن اتنا کیوں قادیانی کے پیچھے یہ پڑھتے رہتے ہیں. اصل یہ لوگ کیا بولتے ہیں کہ ہم کو الگ سے کلمے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ہی غلام احمد میں آئی تھی. تو انڈائریکٹلی محمد الرسول اللہ بولنے میں یہ بولو کہ وہ بولو ایک ہی ہے. تو کلمہ بھی وہی پڑھتے ہیں، نماز بھی وہی پڑھتے ہیں، لیکن عقائد دوسرے رکھتے ہیں. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، پورا گاؤں کے گاؤں ابھی ہمارے ساحلی علاقے میں، ابھی میں کل پرسوں ادھر ہی تھا، ناندیڑ کی طرف جو بارڈر کے علاقے ہیں اتنے بنجر ہیں کہ وہاں عیسائی قادیانی بیٹھ کر گاؤں کے گاؤں ہڑپ رہے. اچھا وہ گاؤں جہاں گیا میں تو وہاں 12 سال سے قادیانی تھا. تو میں نے کہا رہے یہاں جماعت نہیں آتی کیا، کم سے کم معلوم تو ہو. نہیں یہاں اصل جو ہے نا ٹوائلٹ باتھ روم بنے سو نہیں ہے، اس لیے یہاں جماعت نہیں آتی. یعنی وہ قادیانی اتنی مصیبت کے ساتھ رہ رہا ہے، اپنے لوگ نہیں جا سک رہے وہاں کیونکہ وہاں ٹوائلٹ باتھ روم نہیں بنا ہوا. مطلب یہ میرے ساتھ ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں نا آپ، مجھے نقل کر سکتے، مجھے بتائیں وہاں. پھر وہاں پر الحمدللہ ان لوگوں نے یعنی ختم نبوت ایکٹیو ہوئی اور مستقل چکر لگا رہا. اچھا ابھی شولہ پور سے یہ ابھی اپنا گاؤں جو بیچ میں ساور کاٹی کتنے کلومیٹر ہوں گا، 15 کلومیٹر ہے. اب دیکھو یہ کام کیسا ہوگا، ایک ٹیم مستقل چاہیے. اس لیے جمعیت علماء کے ذمہ دار بھی ایک ٹیم مستقل ختم نبوت کی بنا دیں، اس کا ایک شعبہ، اور سب سپورٹ کرو. کچھ لوگ تو ایسے چاہیے جو خاص اس پر توجہ سے کام کرے عقائد کے لیے. اچھا اتنا ایک ہی مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. مطلب یہ اس پہ بول رہا ہوں کہ ابھی خاص ہم لوگ بیٹھے ہیں اس کو. تو ہوتا کیا، اب جیسے شولہ پور کے قریب 12 کلومیٹر وہاں اب آدھا گاؤں قادیانی سے متاثر ہے، ہماری نظر بھی نہیں ادھر. جب سروے کرے تو اب احساس ہو رہا ہے کہ یار ہم تو بہت نادانی میں رہ رہے، دھیان بھی نہیں دیتے. اچھا وہیں قریب میں صدیق دینداران کو ماننے والے لوگ ہیں. صدیق دینداران کون تھا کہ 1908 میں انتقال ہوا یہ غلام احمد قادیانی کا، جو جھوٹا نبی انگریزوں نے کھڑا کیا تھا.
1908 میں انتقال کے بعد اس کا خلیفہ بنا حکیم نور الدین۔ اچھا، نور الدین کے انتقال ہوا 1913 میں، تو ان میں جھگڑے شروع ہوئے۔ ایک طرف مرزا کا خود کا بیٹا تھا اور دوسری طرف محمد علی لاہوری تھا، تو وہ جھگڑا ہو رہا تھا۔ تو اپنے یہاں جو قریب میں گلبرگہ ہے، گلبرگہ یادگیر وغیرہ جو کرناٹک میں، وہاں ایک تھا صدیق دینداران، وہ قادیان گیا اور وہاں وہ قادیانی ہوا، اور ہونے کے بعد اس نے وہاں کہا کہ میں حضرت یوسف کی شکل میں تمہارے پاس آیا ہوں، سمجھ رہے؟ ویسا تو انہیں نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، تو انہیں بھی ٹھوک دیا کہ میں حضرت یوسف کی شکل میں آیا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ یہ اختلاف ختم ہو۔ تو اختلاف ختم ہو تو انہوں نے مانا نہیں، اس کو مانا نہیں تو وہ بددل ہوا اور وہ واپس لوٹ کے گلبرگہ آیا۔ گلبرگہ آنے کے بعد ایک دن اٹھ کے صبح میں اس نے کہا کہ جیسے برہما، وشنو، شیوا، یہ تین جو ہے نا، جو تریمورتی ہے، تو اس نے کہا شیوا میرے خواب میں آئے تھے اور خواب میں آ کر کہا کہ تو چن بسویشور کا اوتار ہے، اس لیے اب تو آج سے ان کا کام کر۔ تو اس نے صبح اٹھ کے کہا میں اب چن بسویشور کا اوتار ہوں، اور وہیں سے اس نے کام شروع کر دیا کفر و شرک کا۔ اچھا، اس نے انجمن دینداران قائم کی، آپ دیکھیں گے وہ ہرا ایک اور اوپر بھگوا پہن کے پھرتے ہوئے، لیکن لوگ جانتے بھی نہیں ہیں وہ کفر ہے۔ اگر کوئی اس پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اللہ جنت میں نہیں جائیں گا، اللہ کے رسول کے خلاف ہے۔ اچھا، پھر وہاں پر کچھ مسلمان جب اٹیک کرنے لگے تو اس نے چھوڑ کے ادھر آیا حیدرآباد طرف، تو اس وقت نظام سرکار نے اس کو سینٹر دے دیا، وہاں سے وہ لوگ کوآپریٹ کر رہے۔ ہمارے قریب 10 کلومیٹر کے اندر جو ہے ایک رخ بول کر ہے، وہاں بہت سارے لوگ اس کے فالوورس ہیں۔ تو یہ تو بے دینی کے ساتھ مر رہے ہیں، ان کی کون فکر کرے گا؟ اچھا، میں یہ ایک بات بتایا۔ دوسری بات یہ ہے، عقائد میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، یہی صرف نہیں۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو کمیونزم کو مانتے ہیں، سوشلزم کے قائل ہیں، کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اسلام کے بارے میں شک میں مبتلا، بیجا شک، یعنی علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ اسلام ایک پرفیکٹ مذہب ہے، تو عقائد میں کیا ہیں؟ اصول ایمان۔ اسی لیے میں بول رہا تھا نا 70% سے زیادہ لوگ مرتد ہیں۔ ایک سروے آپ ہی کریں، کیسا؟ آپ ایک 400 گھر ہیں اگر مسجد کے پاس، تو ہر گھر کا سروے کرو۔ ایمان مفصل ہم جانتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ۔ اب آپ ہر آدمی سے پوچھو کہ تم فرشتوں پر ایمان رکھنے کی بات کرتے، فرشتوں پر ایمان رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ تو ہم میں سے کتنے بتا سکیں گے؟ ہم میں سے مطلب لوگوں میں سے کتنے بتا سکیں گے؟ کیا انداز ہے آپ کا؟ ایمان مفصل سمجھے بغیر تو ایمان ہی نہیں ہوا نا۔ تو اسی وجہ سے اب جیسے ایک صاحب ملے، بولے کہ زندگی بھر تہجد نہیں چھوٹی، آخر میں ان کو کینسر کی بیماری ہوئی تھی، تو انہوں بولنے لگے یہ میرے ساتھ کئی کو ہوا، میں زندگی بھر تہجد پڑھتے رہا تو بھی، یعنی اللہ سے شکایت تھی ان کو۔ یہ بھی عقیدے کی کمزوری ہے۔ ارے بھئی، دنیا یہ جو ہے عمل کی جگہ ہے، بدلے کی جگہ نہیں ہے۔ تو بدلے کی جگہ نہیں ہے، عمل کی جگہ پہ بدلہ کیسا مانگتے اپنے عمل کا؟ اس کا مطلب مالک یوم الدین پر ایمان نہیں ہے ان کا۔ اور کتنا ابھی انتقال ہو جائے گھر میں تو عورتیں کیا بولتی ہیں؟ اللہ کو تجھ ملا تھا کیا؟ تیری خوشی دیکھی نہیں، ہماری خوشی دیکھی نہیں گئی اللہ کو۔ یہ بولتے ہی کفر ہے۔ ایک عورت کو میں سنا ہمارے محلے میں بول رہی، اللہ اس کو دے کو بھسرا دے، یعنی بھسرا مطلب بھول گیا۔ تو یہ بولنے سے عورت کافر ہو جائیں گی۔ کتنی عورتیں ہماری ایسی ہیں جو ابھی بھی جھاڑو مارے تو لکشمی نہیں آتی، سمجھ رہے؟ یعنی ایسے کفریہ شرکیہ عقائد ہیں ان کے۔ تو باقاعدہ عقائد کی تعلیم دینا بچوں کو، یہ پہلا فریضہ ہے۔ ایمان کی تربیت کرنا پہلا فریضہ ہے۔ عمل میں کچے رہے تو چلیں گا، سمجھ رہے؟ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ بچیاں بھاگ جاتی، ہو سکتا ماحول میں ہے، خواہشات ہے، خواہشات میں بھاگی تو بھی ایمان تو محفوظ رہنا۔
تو ایمان پہ محنت کرنے کی سب میں زیادہ ضرورت ہے، جب تک ہم اپنے عقائد و نظریات کی حفاظت نہیں کریں گے، ورنہ یہ قوم تباہ ہو جائے گی۔ اگر ہم آج کے حالات میں رشیا کے حالات پڑھیے، رشیا میں جو بخارا، سمرقند جہاں کے امام بخاری ہیں، اور جو ہے امام برہان الدین مرغینانی صاحب ہدایہ جہاں کے تھے، ان جگہوں پہ کفر و شرک کے اڈے بن گئے تھے۔ کیوں؟ محنت نہیں ہوئی، غفلت ہوئی۔ تو ہم اس خیال میں نہ رہیں۔ اس وقت حکومت بھی اس بات کی پوری کوشش میں ہے۔ حکومت کا جو نظریہ، اہل علم اسی لیے غور کرے اس بات پہ، گرو گولوالکر کی ایک کتاب ہے وی اینڈ آور نیشن ہوڈ ڈیفائنڈ بول کر، اس میں پڑھو۔ اس میں یہ ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کو ہم 2 آپشن دیتے ہیں، یا تو وہ ہمارے مذہب میں آ جائیں، یا نہیں آتے تو ان کا کوئی ادھیکار نہیں رہے گا۔ اس کے لیے ہزاروں محنتیں ہو رہی ہیں۔ تو ہم اپنے بچوں کو ایمان پر اتنا مضبوط کریں کہ کسی بھی صورت میں، چاہے جیسے بھی حالات میں آئیں، وہ اپنے ایمان کو نہ چھوڑیں، تاکہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو سکیں، آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں۔ اس لیے اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کریں، ان کے عقائد کی فکر کریں، ان کو جو ہے اچھا میں یہ جو بول رہا تھا نا قادیانی، اس وقت میڈیا عام ہو گیا ہے، ہمارے بچے موبائل کے ذریعے ہائی جیک ہو چکے ہیں۔ اچھا یہی ایک فتنہ نہیں، اب ایک شکیل بن حنیف کا فتنہ ہو گیا، جو اورنگ آباد، اپنے یہاں کے اورنگ آباد میں جو اس نے ٹھیا بنا لیا ہے، وہ بھی گمراہ کر رہا ہے۔ ایک فرقہ ہے گوہر شاہی، اس کے ذریعے سے بھی جو ہے ابھی فتنہ، ابھی ایک نیا فتنہ حیدرآباد طرف شروع ہوا۔ کیا کہ وہ کہتا ہے کہ ہم عیسائی، یہودی اور اسلام تینوں کو مکس کریں گے اور ایک نیا اس میں کھڑا کریں گے، جیسے اکبر نے دین الہی قائم کیا تھا۔ تو یہ ہر دن جو نئے فتنے آ رہے ہیں، اور ہمارے بچوں کے عقائد کو، اب موبائل کے اوپر کلپ آتی ہے، ہمارے بچے پڑھے لکھے نہیں، اگر پہلے سے دین کی تعلیم رہتی تو ٹینشن نہیں تھا، لیکن جہالت عام ہونے کے بعد یہ فتنوں سے ڈر لگتا ہے۔ ذمہ داروں کا کام ہے کہ اب اس پہ کام کریں، اپنے بچوں کو بنیادی عقائد سکھائیں، اپنے گھر والوں کے دین اور ایمان کی فکر کریں، ان کے اخلاق کی فکر کریں۔ اخلاقیات کے اعتبار سے بے حیائی جو عام ہوتی جا رہی ہے، تو ان سب چیزوں کے لیے ہم سب کو محنت کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا اب ایک 2-3 سوالات آپ کی طرف سے لینا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آج کی مجلس کا کیا آؤٹ پٹ ہے، مطلب یعنی یہ بیٹھنے کا کیا فائدہ ہوا اپنے کو، یعنی اور دوسری بات یہ ہے کہ اب آگے کرنا کیا ہے، کیسا کریں گے کام کو، اور کس طرح سے، یا کچھ اگر آپ کے ذہنوں میں کچھ سوالات ہوں تو ایک 5 منٹ اس کو بھی دیتے ہیں۔ کوئی سوال آپ کی طرف سے؟ جی، یا کوئی تبصرہ ایسا جو اس میں اس بات کو اور مفید بنائے؟ چونکہ اساتذہ کرام ہیں تو میں سوچ رہا ہوں کہ تھوڑا مذاکرہ ہونا چاہیے بجائے بیان کے، تو اس پر بات کریں گے۔ جی 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 بات تو سب سمجھ میں آ گئی، سچ میں نبوت کے حساب سے جی جنگ کرنا ہے، لیکن دشمن ٹارگیٹ کہاں ہے اس کا سروے ہونا چاہیے۔ جی کہاں لوگ ہیں، اپنے قریب میں کہیں ہے کیا، اطراف باخناف میں کہیں ہے کیا، پہلے اس کی معلومات ہمیں ہونا چاہیے اور اس پر محنت ہونا چاہیے۔ تو یہ میں درخواست کروں گا کہ جو ہماری جمعیت ہے یہاں پر، یہ سب سے پہلے ہم یہ کوشش کریں کہ جیسے آپ نے بتایا شولاپور میں کہاں کہاں مقامات پر لوگ ہیں، ویسا ہمارے ضلع کا، ہمارے تعلقے میں کہاں کہاں ایسے کچھ لوگ ہیں کیا۔ اس طرح سے میری ابھی مولانا نصیر صاحب سے بات ہوئی تھی کہ یوسف پڑگاؤں میں کچھ عرصہ قبل وہاں پر ایک امام آیا تھا، جیسے عثمان آباد میں نے نام سنا تھا ڈاکٹر بشارت احمد، ایک بہت بڑی شخصیت تھی، وہ ڈائریکٹ قادیانی تھے وہ، تو اس کا کام اب کہاں چل رہا، کیا تک بڑھ رہا، تو یہ معلومات ہونے کے بعد ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ یہ فٹنس پر کچھ عدالت یہ مشورہ۔ جزاک اللہ خیر، بہت اچھی بات ہے۔ دیکھو سروے کرنے تک اپنے کو ڈائگنوز نہیں ہونے والا، بیماری کا علاج کرنا ہے تو اسے ڈائگنوز کرنا پڑے گا، اس کو پہلے اسکیننگ تو کرنا پڑے گا، وہ کام سروے سے۔ ایک بات پہ آپ کے الحمدللہ یہ فائدہ ہے۔ دوسری چیز جو اس بات پہ کرنا ہے، ایک ہے علاج کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک تو بیماری کو لگنے دینا اور پھر بیماری کو ڈائگنوز کر کے علاج کرنا، دوسرا طریقہ ہے ویکسین دینا۔ تو ویکسین کیسا دیں گے؟ ویکسین کے لیے ہم بیماری ڈھونڈتے نہیں بیٹھیں گے،
بلکہ جنرل سبھی لوگوں کو ویکسین لگانا شروع کرو تاکہ وہ بیماری آئے نہیں۔ اب ویکسین لگانے کا طریقہ کیا ہے بولے تو اسکول کے جو بچے ہیں، مدرسے میں جو بچے ہیں، دیہات کے جو لوگ ہیں، ان کو دین کی بنیادی تعلیم دیں۔ مثلا ہم اپنے لوگوں کو یہ بتائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، اپنے بچوں کو یہ بتا دیا تو یہ ویکسین ہے۔ اب جب کوئی انہیں آئے گا قادیانی یا جو بھی آیا سمجھو جسے ہم نہیں جانتے یا ہم فوراً ڈائگنوز نہیں کر سکتے، تو وہ بیماری جیسے جائیں گے تو بچہ خود ہو کے جواب دے گا بھئی نہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانتا۔ بلکہ ان کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، بعض جگہوں پہ ریسرچ میں سامنے آیا، وہ تقریر کرتے ہیں تو اپنا مسلمان سادہ سیدھا بھی رہا تو بتائیے میں نہیں مانتا کسی کو، تو وہ بولتے سوچو تو صحیح، اگر مسلمان نے کہا ہاں میں سوچتا ہوں تو بھی کافر ہے۔ کیوں؟ یقین نہیں ہے کہ محمد آخری رسول ہے، پھر سوچنے کا کیا مطلب؟ اچھا ہوتا کیا ہے، جیسے ہی اس نے کہا میں سوچتا ہوں تو کافر ہو گیا، تو شیطان حاوی ہو جاتا اور رات میں کیا تو ایک سفید خواب میں دکھائی دیتا، تو اس سے اس کو لگتا ہے کہ یار دیکھو میں قبول کرتے ہی یا سوچنے کے بعد بولا تو مجھے ایک دم سامنے فرشتہ دکھائی دیا، جبکہ وہ شیطانی اوہام رہتے۔ تو ایسے بھی بہت سے لوگ عقائد کو بھول جاتے۔ ابھی ایک پاکستانی مسلم عورت عیسائی ہو گئی، اس نے ایک کتاب لکھا ہے آئی ڈیئر ٹو کال ہم فادر بول کر۔ تو میں پونا میں ایک جگہ گیا، YMC بول کر ہے کرسچن کا ایک کلب، تو اس کی لائبریری میں گیا تو سامنے فرنٹ پہ رکھی ہوئی تھی وہ کتاب تاکہ وہ لبھائیں دوسروں، تو میں وہ کتاب خریدا، اس کو پڑھا پوری میں نے، تو اس میں یہی تھا کہ کیسے لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں جو دکھی ہوتے ہیں، جو مطلب کنیکٹڈ نہیں رہتے مسلمانوں سے یا بیمار رہتے ہیں، تو ان لوگوں کو ٹارگٹ کر کے پیسوں کے ذریعے سے مدد کر کے، میڈیکل کی مدد کر کے، پھر ان کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ خفیہ ڈپارٹمنٹ سے وغیرہ سے بھی جو ہے نا یعنی انٹیلیجنس سے بھی رابطے میں رہ کر یہ چیزیں معلوم کرتے ہیں۔ جیسے شولاپور کے حد تک، شولاپور سے وہ لوگ ہر سال کچھ لوگوں کو قادیان لے جاتے ہیں، 25 دسمبر کو ان کا پروگرام ہوتا ہے قادیان، تو وہ وہاں سے نہیں لے جائیں گے کہ مسلمان اعتراض کریں گے، ان کا ٹکٹ دونڈ سے بنائیں گے، یعنی اور ان کے کام کا طریقہ ایسا ہے جیسا کچھوا چلتا ہے نا، تو کچھوا چلتے ہوئے شور ہوا، مارنے آئے یا کچھ ایسا حملے کا ہوا نا، تو پیر ہاتھ اندر کھینچ لیتا اور ایسا پڑے رہتا جیسا کہ اب جان چلی گئی، پھر جب سب خاموش ہو گئے تو پھر چلنا شروع کرتا۔ تو وہ لوگ ایسے ہی کام کرتے، جب بھی ہم نے دیکھا نا، اور ہم مسلمان کیسے ہو گئے، ریئیکشن میں کام کرتے، اقدامی کام نہیں کرتے، ہم انتظار میں کیوں ہیں کہ وہ آئیں تو ہم جا کے کام کریں، پہلے ہی کیوں نہیں ہم اپنے لوگوں کو اتنی تعلیم دیتے کہ وہ لوگ وہاں پر جگہ ہی نہیں بنائیں۔ تو ایک بات تو یہ صحیح ہے کہ اپنا سروے یہ ہو کہ ہم ان کو پن پوائنٹ کریں، وہاں کام کریں۔ دوسرا جو اپنا بڑا کام ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اپنے بچوں کو بنیادی عقائد سکھائیں۔ تو اس کے لیے کیسا ہے، ہمارے اسکول کے جو اساتذہ ہیں تو وہ ہم اپنے علماء سے دیکھیں، یہ گیپ بھی ختم ہونا چاہیے۔ کون سا گیپ؟ کہ ہمارے کالج اور یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے اپنی دنیا میں مگن ہیں اور مدرسہ پڑھے ہوئے اپنی دنیا میں مگن ہے۔ ہمارا یہ گیپ بہت نقصان دہ ہو رہا، نقصان دہ ایسا ہو رہا کہ پھر بیچ میں ہمارے بچے بکھر رہے ہیں۔ ہم دونوں کو قریب آنا چاہیے، بلکہ انشاءاللہ اگلی مرتبہ ایک مجلس ایسا بیانات کے نہیں ہو بلکہ انٹریکشن ہو، ان سے مشورے لیں اساتذہ کرام سے کہ کیسے ہم بچوں کی ذہن سازی کریں تاکہ وہ بچے دین کے ساتھ ترقی کریں، دین کو چھوڑ کے ترقی کریں۔ مثال کے طور پر دیکھیے آج کل کیا ہو رہا ہے، ہماری بچیاں ڈاکٹر انجینئر بنی، ہمارا دل خوش ہوتا۔ ابھی پچھلے میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ ایک آدمی کے گھر میں ایک بچہ آدھا کچا، مطلب یعنی 1.5 شانہ بول لو یا دماغ برابر نہیں تھا، وہ ویسا بیٹا تھا اس کا۔ تو اتنے میں ایک مہمان آئے گھر میں اور اہلیہ نہیں تھی اس کی، چائے بنانا تھا، تو اب کیا کریں؟ تو وہ اس بچے کو بولا بیٹا تو چائے بنائیں گا کہ؟ تو نے بولا ہاں ابا چائے بناتا نا، اس میں کیا ہے بنا، تو ٹھیک ہے بنا کے لاؤ بنا۔ تو انہیں بیٹھا تو اتنے میں وہ بچہ چائے بھی بنا کے لایا، ایک گھٹ پیتے ہی بہت اچھی لگی چائے، واہ واہ کیا اچھی چائے بنی۔ تو اس نے بیٹے کو پوچھا بارش ہوئی تھی، لکڑیاں بھی کچے تھے، تو کیسے کہ اتنی جلدی اچھی چائے بنا کے لایا؟ تو
تو انہیں بولا ابا وہ تمہارے نوٹ کے گڈھے تھے نا کپاڑ تو اس کو لگا کے تو اب دوسرا گھونٹ پیا جائے گا کیا؟ ہاں دوسرا گھونٹ انگلش نہیں جائے گا نا. تو ایسے ہی جب ہماری بچی ڈاکٹر بنی انجینئر بنی بولی تو ہمارا دل ایسا پھولتا واہ واہ بول کے. لیکن وہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ بے پردہ ہو گئی, اس کا دوپٹہ اتر گیا, وہ بے حیا ہو گئی, تو یہ دیکھ کے ایک دم دل بیٹھ جاتا ہے یار کیا حاصل کیا ہم نے. ایسا نہیں, اپنی حیا اور پاک دامنی سب میں بڑی چیز ہے. تو حیا کو بچاتے ہوئے بنے تو کمال ہے, حیا بیچ کے بنے تو کیا, وہ تو دنیا بھری پڑی ہے نا ویسے لوگوں سے. تو اپنی بچیوں کو یہ سکھاؤ بیٹا تمہارا کمال اس میں یہ ہے کہ تم حیا اور پاک دامنی کو بچا کر وہ منزل پار کرو, تو ہم فخر کر سکتے ہیں, ہمارا سینہ چوڑا ہو سکتا ہے. تو اساتذہ کرام جو ہے نا وہ بچوں کی تربیت کر سکتے. دیکھیے آج جو امید ہے تبدیلی کی وہ دو طبقے سے, اساتذہ کرام اور علماء کرام. علماء کرام مساجد سے اور اساتذہ کرام درس گاہوں سے, ان دو سے امید ہے. سیدھی بات, اس میں کوئی رکھ رکھاؤ نہیں ہے, نہ میں کوئی ہیر پھیر نہیں ہے. یہی دو طبقے ہیں جو امت میں انقلاب لا سکتے ہیں. تو اس لیے اساتذہ کرام علماء سے رجوع کریں, دونوں مل کے بیٹھیں. اسکول میں جہاں مسلم مینجمنٹ ہے یا نہیں بھی ہے تو مکتب کا نظام بنائیں, ہفتہ واری پروگرام بنائیں, بچوں کے ذہن کے حساب سے پکنک طے کریں ان کے لیے. چھوٹے چھوٹے مسائل ان کو معلوم رہنا چاہیے. اپنے بچے ان کو یعنی اس کی تکلیف یہ ہے کہ ابھی مسلم اسکول میں اس سال میری اہلیہ 10ویں کا امتحان دی, تو وہاں ٹھہری ہوئی تھی سب 10ویں کی بچیاں امتحان کے ہال میں جانے سے پہلے. تو ان کو پوچھے انہیں جمعیت علماء معلوم ہے کیا تم کو؟ تو وہاں سے 2-3 بچیاں بولے وہ تو اپنے رسول کی سیرت کے بارے میں بولے, یعنی ان کو جمعیت کا اور سیرت کا بھی فرق نہیں معلوم. 10ویں کی بچیاں ہیں. تو یہ دکھ کی بات ہے نا اپنے لیے کہ ہم ان کو سیرت بھی نہیں سمجھا سکے, اللہ کے رسول کی زندگی نہیں بتا سکے. تو قیامت کے دن ہم جواب کیسا دیں گے؟ علامہ اقبال جو ہے ایک مرتبہ ایک فقیر آیا گھر پہ, ان سے جا رہا ہی نہیں, مطلب بہت ہی ضد کر رہا دینے کے بعد میں. انہوں نے ایک تھپڑ مارا, تو تھپڑ مارا تو علامہ اقبال کے والد جو ہے نا بہت پریشان ہوئے, بہت روئے, اور انہوں نے کہا کل قیامت کے دن میں اللہ کے رسول کے سامنے رہوں گا اور اللہ کے رسول مجھ سے کہیں گے کہ تو نے اپنے بیٹے کو میرے اخلاق نہیں دیے تھے, تو میں کیا جواب دوں گا اللہ کے رسول کو؟ تو علامہ اقبال نے اس کے اوپر فارسی میں پوری نظم کہی ہے, اور اس نظم کے اندر ایک شعر یہ بھی ہے, بر پدر ای جور نازیبا مکن پیش مولا بندرا رسوا مکن, کہ اپنے باپ پہ یہ ظلم مت کر اور کر اللہ کے رسول کے سامنے مجھے شرمندہ مت کر, کم سے کم اللہ کے رسول کے اخلاق تو لے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کو جو بچے دیے ہیں, اساتذہ کے ہاتھ میں جو بچے ہیں, آپ جیسا چاہیں ویسا بنا سکتے ہوں گے. استاذ کا اثر بچوں پہ ضرور ہوتا ہے, استاذ رول ماڈل ہوتا ہے. تو اس لیے یہ گیپ ختم کر کے ہر اسکول میں ہم علماء کرام بھی جو ہے نا خود فکر کریں کہ اساتذہ سے ملیں. اساتذہ کا ایک بڑا مقام ہے, تو اساتذہ کے ساتھ بات ہو اور بچوں پہ تربیت کریں گے یہ کام بھی انشاءاللہ. محبتیں بھی ضروری ہے, آپس میں تعلقات ہو ایک دوسرے سے. اور ایک بات یہ جملہ یاد کرنے کے قابل ہے, اختلاف رائے کے باوجود, بولیے, اختلاف رائے کے باوجود اشتراک عمل کا تحمل پیدا کریں. یعنی رائے اگرچہ مختلف ہو لیکن پھر بھی مل کر کام کرنے کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے. میری ان سے رائے مختلف ہے, ہو سکتی ہے, اب وہ الگ سوچیں گے میں الگ سوچوں گا, تو اختلاف رند ہے اپنی جگہ, لیکن پھر بھی مل کر کام کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے اپنے اندر. تو یہ حوصلہ پیدا کر کے سب مل کر ہم اگر کام کریں گے تو انشاءاللہ کام ہوں گے. تو آج جوڑنے کا ایک خاص مقصد یہ تھا کہ آپ حضرات تک نہیں بلکہ اب بچوں پہ اپنے کو کام کرنا ہے. الحمدللہ اللہ نے اپنے کو یہ مقام دیا ہے. تو یہ تھا کہ عقائد کے سلسلے میں ایک کوئز پروگرام بچوں کے لیے لیں, یعنی الگ الگ طریقے سے. ایک تو پڑھانا بھی پڑے گا بچوں کو, پھر کوئز لینے سے بچے کیا ہوتا کمپٹیشن میں یاد کر لیتے,
वैसा भी तरीका अपना। तो एक ऐसा था कि तमाम अपने जो अम्बेजोगाई को पहले टारगेट बना के जितने अपने 52 देहात हैं उन सब देहातों से बच्चों का, स्कूल के बच्चों का एक क्विज़ कंपटीशन ले अकायद के सिलसिले में। हमारे अकायद क्या हैं, हम अल्लाह को एक मानते हैं, अल्लाह के साथ कोई शरीक नहीं है, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमारे अकायद क्या हैं, हम उनको आखिरी नबी मानते हैं। तो ये जो बुनियादी अकायद है उसके ऊपर एक कंपटीशन ले। तो ये था कि भाई पहले आप सब हजरात के साथ बैठेंगे, आप सपोर्ट देंगे, आप मगर उस पर दिल पे लेंगे तो ही कामयाब होगा, अगर हम दिल पे नहीं लेंगे तो कैसा कामयाब। और एक चीज़ इसके साथ मैं बोलता हूँ, अकायद का जो मसला है, हम काम को नज़र रखें, तंजीमों को नज़र ना रखें। तंजीमें जो भी हो, बल्कि जो भी अच्छा काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करना तो अपना फ़र्ज़ बन जाता है, चाहे वो किसी भी नाम से हो। तो इसलिए किसी भी तरह से वो मिलकर काम करना है। हर चीज़ जब अच्छा काम हो रहा तो हम सबको मिलकर करना है। तो इस क्विज़ कंपटीशन की राय पर आप मुत्तफिक हैं क्या? सब साथ देंगे इसका इंशाअल्लाह? हाँ, तो अपने को हर देहात तक, हर एक अपने बस में जो भी है, कोई देहात में, अब आप सबकी ससुराल तो देहातों में छूंगी मेरे ख्याल से अक्सर होंगे, तो वहाँ तुम्हारा असर ज़्यादा चलता, दामाद को ज़्यादा मानते हैं। तो आप अगर हैं तो बोलो कि फ़लाँ गांव का मैं दामाद हूँ, वो गांव की जिम्मेदारी मैं लेता। तो आप जाएंगे तो वहाँ इकराम भी होगा और लोग हाथों हाथ लेंगे और बच्चों को जोड़ के भी देंगे सही है या नहीं? तो मतलब एक ऐसे ही मजाक में बोल रहा हूँ, लेकिन मतलब यह है कि जिसका जहाँ असर है वहाँ आकर खुद होकर साथ दे कि भाई मैं खुद अपनी तरफ से तैयार हूँ, मैं खुद ये काम करूँगा। तो सब मिलकर करेंगे तो इंशाअल्लाह काम भी अच्छा होगा और काम में रौनक भी आएंगी। तो ये काम का ख़ास मकसद आज का जो था ना, वो ये था कि अकायद पे जो हमले हो रहे हैं उसको रोकने के लिए अपने बच्चों को वैक्सीन लगाना। ये क्विज़ कंपटीशन गोया कि वैक्सीन है, ताकि बच्चों को कल को किसी भी बातिल फितने वाले उचके ना। तो साथ देंगे इंशाअल्लाह। चलो, जज़ाकुमुल्लाह अहसनुल जज़ा, अल्लाह ताला हमको तौफीक दे। असल में ये सब चीज़ें हैं, जैसे मुज़म्मिल सर ने कहा कि पहले सर्वे कर, जी, आपने कहा कि उसकी वैक्सीन ले, नहीं ये भी सर्वे भी वैक्सीन भी, मतलब वो भी काम अहम है। सब चीज़ें हैं, लेकिन हम सब के जहन पे ये गलबा हो कि एहतियाती तदाबीर ऐसी की जाए कि वो बीमारी ही ना आए। तो इसके लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि मकतब के अंदर बच्चों की जहन साजी हो। इसके अलावा स्कूलों के अंदर जुमा के दिन एक दिन आधा घंटा स्कूल के ज़िम्मेदारान उलमाओं को दे और वो उलमा वहाँ पर आकर प्रेयर के अंदर जो है तो बच्चों की जहन साजी करे। क्योंकि आज हमारी अपनी नस्लें ज़हनी एतबार से और फ़ेली एतबार से मुर्तिद हो चुकी है। गैरों की तरह कटिंग करना, गैरों की तरह जन्मदिन मनाना और मुख्तलिफ चीज़ें उनके अंदर आ गई। लेकिन आज उलमा जो है, उलमा इस पर खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं कि इतने खुलेआम एक एक महल्ले के अंदर बच्चे 20 जमा हो जा रहे, गाड़ियों पर जन्मदिन मना रहे। तो इसके लिए एक मुहिम होना चाहिए और इसके लिए जो है तो जब तक स्कूल के असातिज़ा और ज़िम्मेदारान और उलमा इकराम के अंदर तालमेल नहीं रहेगा, ये चीज़ नहीं होती। आज हमारे शहर के अंदर एक कम्युनिस्ट आदमी है, उससे मेरी एक बार बहस हुई। उसने कहा कि मुसलमानों के बच्चे इसलिए साइंटिस्ट नहीं बन रहे कि वो अपनी श्रद्धा को निकाल के नहीं रखते, और जब तक श्रद्धा निकाल के नहीं रख सकते वो साइंटिस्ट नहीं बन सकते। तो मैंने उससे ये कहा कि भाई हम ये श्रद्धा यानी ईमान है, इसको पलक झपकते बराबर भी जो है तो हम बाहर नहीं रख सकते। तो ऐसे लोगों के साथ भी हमारा मुनाजिरा उलमाओं का और बातचीत हो, तो उनको जब तक हम अपने मुआफिक नहीं बनाएंगे तो वो लोग इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलना या इस तरीके की बातों को फैलाना ये जो है तो दूर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे हेडमास्टर हैं, मैं भी एक हेडमास्टर हूँ, इसलिए हर स्कूल के हेडमास्टरान उलमाओं को जुमा के दिन एक आधा घंटा अपने पेश दर्स के अंदर बुलाकर अकायद के एतबार से बात नहीं रखेंगे और जहन साजी नहीं होगी और खुलकर जो बिदतें आ रही है या ईसाइयों की नकल जो है हो रही है फेल की, तो इन चीज़ों के ऊपर भी उलमाओं ने खुलकर प्रोग्राम रखकर इसकी जो तरदीद कर। जी, जज़ाकुमुल्लाह सलाम, बहुत अच्छी राय है, तकरीबन सभी ने सुन लिया होगा। तो इंशाअल्लाह इस पर भी हज़रत जो है ना, जैसा वो जो है ना शरदा की जैसे बात आ रही है, इस पर एक तो ये है कि हम ये कहें कि भाई छोड़ नहीं सकते। दूसरा ये कि कौन सा साइंसी नुक्ता ऐसा है जहाँ पर ईमान को छोड़कर ही हासिल किया जाता, ताकि हमारे बच्चों को जो है ना ये भी जहन खुल के बात आ जाए। जितने भी साइंसी मज़ामीन हैं, इसीलिए एक अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है हेड मास्टर है ना, एक मौजू आपके लिए ये भी है कि
موجودہ سائنسی ترقی میں مسلمانوں کا کردار، کہ مسلم سائنٹسٹ نے یہ جتنے بھی علوم ہیں، اگر مسلم سائنٹسٹ کو بیچ سے نکال کے سوچو تو سائنس آج یہاں نہیں رہتا۔ آپ جو بھی موضوع لیں، سب مسلمان سائنسدانوں کا کردار ہے، تو اس کو ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے تاکہ بچوں میں اپنے اندر سیلف کانفیڈنس آئے گا۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے الحمدللہ۔ تو ٹھیک ہے، بہت اچھی رائے تھی، اس پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ سنجیدگی سے کام کریں گے۔ ٹھیک ہے، وقت شاید بہت ہو رہا، گرمی بھی ہے شاید، اس لیے میں بھی ہمارے سامنے حضرت مولانا ابراہیم صاحب سرزمین ماشاءاللہ کو یہ ساری تفسیر اور ہر چیز کو کھول کر ہمارے سامنے بیان کر دیا، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، کن وجوہات کی بنا پر یہ چیزیں بڑھ رہی ہے، تو ساری چیزیں ہمارے سامنے تفصیل سے ہے۔ جس طرح کہ ہماری اختتامی پروگرام ہوا دعا کے ذریعے سے، تو دعا سے پہلے میں جو ہے کلمات تشکر پیش کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ الحمدللہ اس کارواں کو سجانے کے لیے، مجلس کو سجانے کے لیے شہر کے افراد کے، دیہات کے علماء نے، حفاظ نے، سارے لوگوں نے مل کر محنتیں کی ہیں، تو جا کر الحمدللہ یہ مجلس ہماری قائم ہوں گے۔ اور اسی کے ساتھ میں اس مجلس کو یہاں پر لانے کے لیے اور مجلس کا تحفظ ختم نبوت کے عنوان پر پروگرام کرنے کے لیے حافظ عبدالعزیز جنہوں نے ازہر ہند دارالعلوم دیوبند سے مربوط ہو کر یہ پروگرام کو یہاں پر منعقد کیا۔ یہ جو ہمارا پروگرام ہو رہا ہے، یہ دارالعلوم دیوبند کی زیر نگرانی میں کام چل رہا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ یہ کام اسی تعلق سے چلے گا۔ تو انشاءاللہ یہ آگے کے کام کو، آگے کے پروگرام کو مختصر انداز میں یہ ہمارے سامنے پیش کریں گے ہمارے حافظ عبدالعزیز خان صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم۔ اتارا دین اسلام اور افضل کر دیا اس کو، اتارا دین اسلام اور افضل کر دیا اس کو، ختم کر کے رسالت رب نے اکمل کر دیا اس کو۔ نبوت کے عمارت میں فقط اینٹ باقی تھی، نبوت کے عمارت میں فقط اینٹ باقی تھی، میرے آقا کی آمد نے مکمل کر دیا اس کو۔